بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ گلستان ادب بک کا نام ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 23، لیسن نمبر 23، سبق نمبر 23 ہے، جو کہ ہم لائن سے چل رہے ہیں۔ نثر والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا اور نظم کے حصے پر ہم آ چکے ہیں، تو غزل والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا۔ آج نظم ہے گورے غریباں، جو کہ علی حیدر نظم طباطبائی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے ہم نظم کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری پہلی نظم ہے۔ تو پہلے نظم سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نظم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ اس کے دوسرے معنی انتظام یا ترتیب۔ آرائش یہ مجازی معنی ہے اور پہلے معنی سے برآمد ہوئے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم ہے۔ نظم کا دوسرا مفہوم مخصوص و محدود۔ اس کے مطابق نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے۔ تسلسل یعنی سلسلہ وار، کنٹینیوسلی۔ تو نظم عام طور پر کسی ایک موضوع کے متعلق ہوتی ہے۔ خاص صورتوں میں کسی نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کسی بنیادی موضوع سے مربوط ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی نظم کا جو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس کے گرد پوری نظم گردش کرتی ہے، یعنی اسی کے گرد جو پوری نظم گھومتی ہے۔ ارتقاء یعنی موضوع کا تسلسل اور پھیلاؤ بھی نظم کی اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں ارتقاء واضح ہوتا ہے، جبکہ مختصر نظموں میں یہ اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کی ان خصوصیات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں غزل کے علاوہ شاعری کی جتنی اصناف ہیں وہ سب نظم میں داخل ہیں، لیکن اپنی الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اصناف کے نام متعین ہو گئے ہیں، مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ۔ صنف سخن کے لحاظ سے نظم کی اصطلاح ایک جدید تصور ہے، اس لیے اکثر نظم کے لیے نظم جدید کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے نہ موضوع کی۔ موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہیں، یعنی نظم کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ مربع، مخمس، مسدس، ترجیع بند، گیت وغیرہ بھی پابند نظم کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلا ہے نظم معرہ۔ تو نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہو مگر قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ انگریزی میں آزاد نظم کے لیے فری ورسز کی اصطلاح رائج ہے۔ اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید کے باعث ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریزی زبان و ادب کے اثرات پھیلنے لگے، تو اس کے نتیجے میں آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہوا۔ روایت کی پاسداری کرنے والوں نے اردو میں آزاد نظم کی قبولیت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، لیکن رفتہ رفتہ آزاد نظم نے ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی۔ ان دنوں نظم معرہ اور آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم بھی اردو میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہو گیا نظم کی تعریف۔ اب ہم شاعر ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے شاعر کا نام ہے علی حیدر نظم طباطبائی۔ سن 1853 تھا، سن 1933 یعنی 1853 وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے 1933 میں ہوا۔ نظم طباطبائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔
نظم طباطبائی کی والدہ لکھنؤ کے والد تمید الدولہ آغا کے میر خاندان سے تھیں اور آغا میر لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کے وزیر اعظم تھے۔ نظم طباطبائی نواب واجد علی شاہ کی بیوی بھوٹا بیگم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اسی رشتے کی وجہ سے وہ 1868 میں اپنے والد کے ساتھ مٹیا برج کلکتہ چلے گئے۔ وہیں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1887 تک نظم کلکتہ میں ہی مختلف ملازمت کرتے رہے، لیکن 1887 میں تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچے، پھر آخر عمر تک وہیں رہے۔ حیدرآباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کیں۔ کتب خانہ آصفہ کے محتمم رہے۔ نظام کالج حیدرآباد میں پہلے عربی فارسی کے لیکچرار، پھر اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ سن 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے، پھر آخر تک یہاں مختلف علمی اور ادبی خدمات انجام دیتے رہے، اور ترجمہ میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی اور مختلف علوم کی اصطلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے۔ انہیں اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بھی پوری قدرت حاصل تھی۔ فلکیات اور علم عروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ اردو ادب میں نظم طباطبائی دو وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1901 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی۔ اس شرح کا معیار اور علمی سطح خاصی بلند ہے۔ اس میں خالص علمی انداز میں غالب کے اشعار کا تنقیدی محکمہ پیش کیا گیا ہے اور محاسن شعر کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نظم کی شہرت کا دوسرا سبب ان کا منظوم ترجمہ غور غریبہ انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے نیکسٹ پیج پر دیکھیں گے ہم۔ تھامس گرے کی 32 بندوں پر مشتمل مشہور نظم نوحہ ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ کا منظوم ترجمہ نظم طباطبائی نے جس فنی اہتمام اور ہنرمندی سے کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ منظوم ترجمہ یعنی نظم کے انداز میں کیا اس ترجمے کو بھی۔ اس منظوم ترجمے کا عنوان بھی انہوں نے غور غریبہ رکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ترجمے میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے۔ نظم طباطبائی نے اس ترجمے میں نظم کی حیت کا ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینزا کی حیت میں لکھا گیا۔ نظم طباطبائی نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے میں ایک بند پڑھ کے یعنی 4 مصرے جو ہیں 4 مصروں کا ایک بند ہے نا یہاں پر، تو ایک بند پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند نظم طباطبائی کی مشہور نظم غور غریبہ سے لیے گئے ہیں۔ یہ نظم انگریزی کے مشہور شاعر تھامس گرے کی نظم ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ کا اردو ترجمہ ہے۔ تو اس طرح ہم جب بھی تشریح کریں گے تو سیاق و سباق کا حوالہ دیں گے، اس کے بعد ہم اپنی جو بھی مین ہماری بند ہوگی اس کی تشریح کریں گے۔ تو دیکھیے میں بند پڑھ رہی ہوں۔ ودا روز روشن ہے گجر شام غریباں کا، چراگاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے، قدم گھر کی طرف کس شوق میں اٹھتا ہے دہقان کا، یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور طائر آشیانوں کا۔ تو دہقاں کا مطلب ہوتا ہے کسان، طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندے۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ صبح یعنی روز روشن کا مطلب صبح رخصت ہو رہی ہے اور قبرستان پر شام چھا رہی ہے۔ یہ وقت ہے جب بے زبان جانوروں کے
گلے چرا گاؤں سے واپس آ رہا ہے اور کسان بھی اپنی خوشی خوشی گھر کی جانب جا رہا ہے۔ اس قبرستان کے ویرانے میں میرے علاوہ پرندے ہیں جو اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہیں۔ اب اگلا بندے دیکھیے، اندھیرا چھا گیا، دنیا نظر چھپتی جاتی ہے، جدھر دیکھو اٹھا کر آنکھ ادھر ایک ہو کا عالم ہے، مگس لیکن کسی جا بھیرویں بے وقت گاتی ہیں، جز کی دور سے آواز آتی ہے کبھی پیہم۔ تو اندھیرا چھا گیا ہے اور دنیا نظر سے چھپتی جا رہی ہے، آنکھ اٹھا کر جدھر دیکھیے بس ایک ہو کا عالم ہے، یعنی ایک سنسان جگہ جہاں آدمی کو دہشت معلوم ہوتی ہے، یعنی ڈر خوف معلوم ہو رہا ہے، لیکن کسی جگہ مکھیوں کی بے وقت کی بھیرویں یعنی بھنبھناہٹ گا رہی ہیں، اور کہیں دور سے کسی تانگے کے گزرنے کی مسلسل پیہم یعنی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اگلا بند ہم پڑھتے ہیں، کبھی ایک گنبد کہنا پہ بوم خانماں ویراں فلک کو دیکھ کر شکووں کا دفتر باز کرتا ہے کہ دنیا سے الگ الگ گوشے عزلت میں ہوں پنہاں، کوئی پھر کیوں قدم اس کنج تنہائی میں دھرتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ ایک پرانے گنبد پر ایک الو بیٹھا ہوا ہے، آسمان کو دیکھ کر وہ شکایت کر رہا ہے کہ میں اس دنیا میں الگ تھلگ ایک گوشہ تنہائی میں یعنی اکیلا چھپا بیٹھا ہوں، پھر اس گوشہ تنہائی میں کیوں آتا رہتا ہے، کیوں ہوں۔ تو اس کے بعد اگلا جو ہے بند دیکھیں، نہ دیکھیں حال ان لوگوں کا ذلت کی نگاہوں سے بھرا ہے جن کے سر میں غرہ نوابی و خانی، یہ ان کا کاسۂ سر کہہ رہا ہے کج کلاہوں سے، عجب نادان ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی۔ تو اس بند میں ایک تنبیہ اور ایک نصیحت ہے کہ ان لوگوں کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں جن کے سر میں نوابی اور خانی کا گھمنڈ تھا، یہ ان کی ادھر کھوپڑی پڑی ہے کچھ کلاؤں سے کہ کہہ رہی ہے ہیوا لوگ کتنے نادان ہیں جن کو اپنی تاج سلطانی پہ غرور ہے، تو ان لوگوں کو ذلت کی نگاہوں سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس والے پیج پر ہماری بند جو ہمارا، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہم آ چکے ہیں، پچھلے پیج کی جو ہے ہماری بند ہو گئے، نظم مکمل تھی۔ اب نیکسٹ پیج کا ہے جو پہلا بند دیکھیے، خدا جانے تھے ان لوگوں میں کیا کیا جوہر قابل، خدا معلوم رکھتے ہوں گے یہ ذہن رسا کیسے، خدا ہی کو خبر ہے کیسے کیسے ہوں گے صاحب دل، خدا معلوم ہوں گے بازو سے زور آزما کیسے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ جانے ان میں کس قدر جوہر تھے، وہ کتنے ہنرمند تھے، وہ کتنے ذہین اور لائق تھے، خدا ہی جانتا ہے کیسے کیسے صاحب دل تھے، اور جہالے اس قبرستان میں مدفون ہے یعنی دفن ہے، مطلب ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی بھی ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، یعنی جو یہاں آتا ہے ان کو یہاں سے جانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگلا بند ہم دیکھتے ہیں، نہ دیکھ اس تخواں ہے شکستہ کو حقارت سے، یہ ہے گورے غریباں ایک نظر حسرت سے کرتا جا، نکلتا ہے یہ مطلب لوہے تربت کی عبارت سے، جو اس رستے گزرتا ہے تو ٹھنڈی سانس بھرتا جا۔ تو اس بند میں شاعر جو ہے قبرستان میں مردوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ استخواں ہے شکستہ کا مطلب ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں حقارت سے مت دیکھو، یہ قبرستان ہے، انہیں حسرت بھری نظر سے دیکھو، قبروں پر لگی ہوئی تختیاں جو نام لکھے ہوتے ہیں نا، کتبے ہوتے ہیں، کتبوں پر جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے جو اس راستے سے گزرے تو ٹھنڈی سانس بھرے، یعنی جو بھی قبرستان جائے اس کو دیکھ کر حسرت کرے، ٹھنڈی سانس لے، کہ ہمیں بھی ایک دن وہاں جانا ہے نا، اس لیے ہمیں ٹھنڈی سانس لینی، ان کو دیکھ کر حقارت نہیں کرنی۔ اب اگلا بند ہے، حقیقت غور سے دیکھی جوان جو ان سب مرنے والوں کی، تو ایسا ہی نظر آنے لگا انجام کار اپنا، انہی کی طرح جیسے مل گئی ہے خاک میں ہم بھی، یوں ہی پرسان حال آ نکلا ہے ایک دوستدار اپنا۔ تو اس والے بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ مرنے والے کی حقیقت پر غور کریں
تو تمہیں اپنا انجام نظر آئے گا کہ انہی کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی، اور ادھر سے اپنا ایک دوست ہمارا حال جاننے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں اگلے بند پر۔ یہ اس سے ایک دہقان کہن سال آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں خوب ہم واقف ہیں، دیکھا ہے اسے اکثر۔ پھر اس کے بعد دل میں کچھ غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتا ہے آنکھوں میں پھرنا اس کا سبزے پر۔ تو شاعر نے اس بند میں کہا ہے کہ اس دوست کو دیکھ کر ایک معمر کسان آ کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہم ان صاحب سے خوب واقف ہیں، پھر کچھ افسردہ ہو کر کہتا ہے کہ اب تک سبزے پر پھرنا ہماری آنکھوں میں ہے، یعنی جو سبزے پر گھومتے تھے گھاس وغیرہ میں، تو وہ ہماری آنکھوں میں۔ تو یہ والا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے اگلا پیج پر اگلی بند ہے کہ وہ اس کا نور کے تڑکے ادھر گلگشت کو آنا، وہ پو پھٹنے سے پہلے آ کے پھرنا سبزہ زاروں میں، وہ کچھ کم دن رہے اس کا لب جو کی طرف جانا، وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شور آبشاروں میں۔ تو وہ علی صبح یہاں آ کر سیر کرنے آتا تھا، اس وقت تک کلیاں مسکراتی بھی نہیں تھی، پو بھی نہیں پھوٹتی تھی، یعنی صبح نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ نہر کے کنارے ٹہل رہا تھا اور آبشاروں کے شور سے مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے غرض کیا کیا کہوں، ایک روز کا یہ ذکر ہے صاحب کہ اس میدان میں پھرتے صبح دم اس کو نہیں دیکھا، ہوا پھر دوسرا دن اور نظر سے وہ رہا غائب، خیابان میں اسے پایا نہ دریا پر کہیں دیکھا۔ تو اس والے بند میں شاعر اس عمر رسیدہ کسان کے حوالے سے کہتا ہے کہ غرض کیا کیا کہیں، ایک روز کا ذکر ہے کہ یہ صاحب اس میدان میں پھرتے نظر نہیں آئے، پھر دوسرے دن بھی نظر سے غائب رہے، باغ میں اسے تلاش کیا نہ دریا پر کہیں دیکھا، یعنی وہ نظر ہی نہیں آئے کیونکہ وہ تھے ہی نہیں نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے پر اس کے تیسرے دن دیکھتا کیا ہوں جنازے کو لیے آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت کا، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا، آؤ پاس سے دیکھو، یہ اس کی قبر ہے اور یہ کتابہ سنگ تربت کا۔ تو معمر کسان بتاتا ہے کہ تیسرے دن کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ایک جنازہ لے کر آتے ہیں، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا نا، یہاں آؤ پاس سے اس کے قبر پر لگے ہوئے خطبے کو دیکھو، یعنی جو قبر پہ لکھے ہوتے ہیں نا خطبے، اس کا نام وغیرہ، تو اس کو دیکھو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آخری جو ہے بند دیکھیے، خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ جویا، تو نکلا دوست ایک آخر، خداوند کریم اس کا، اب اس کے نیک و بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا، کہ روشن ہے خدا پر عالم امید و بیم اس کا۔ تو اس آخری بند میں شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ عمر رسیدہ کسان آخری کلمات ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا بخشے اسے اس مرنے والے کو ایک دوست کی تلاش تھی، تو بس خداوند کریم اس کا دوست نکلا، یعنی وہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس کے بارے میں اچھا برا کچھ کہنا نہیں، اچھا نہیں لگتا نا، جو مر جاتے ہیں ان کے بارے میں اچھا برا کچھ بھی نہیں کہتے، بس اس کو ہم دعائیں دیتے ہیں نا کہ خدا اس کی سب باتوں سے واقف ہے، اسی پر روشن ہے کہ اس کی کیا توقعات تھیں، اس سے کس بات کا خدشہ تھا۔ خداوند عالم الغیب ہے، خدا جو ہے اس کو غیب کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو، وہ ہماری سوچ، ہمارے قول و فعل اور عمل سب چیزوں سے واقف ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور رازدار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے۔ تو یہ نظم ہماری مکمل ہو گئی، جیسے کہ نظم تھا نا غور غریبہ، غور کا مطلب ہی خبر ہوتا ہے، تو ہماری نظم ہو گئی مکمل، یعنی نظم کے شاعر نظم طباطبائی ان کا نام ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہمارا پیج بھی مکمل ہو چکا ہے، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے مشق ہماری شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر مشق نمبر 1 جو لفظ و معنی، پہلا لفظ ہے گجر، گھنٹا، گھڑیال، دہقاں گاؤں میں رہنے والا کسان، طائر چڑیا پرندہ، ہو سناٹا، ہو کالم بولتے ہیں نا، سناٹا کالم، جرس گھنٹی، مگس مکھی، کتابہ سنگ مزار پر لکھی ہوئی عبارت، پیہم لگاتار مسلسل، کہنا پرانا، بوم الو، خان ماں
خامہ گھر، عزلت تنہائی، پنہا پوشیدہ، تو پنہا یہ جو ہے پوشیدہ، استقواں ہڈی، گور قبر، گلگشت باغ کی سیر، خیاباں چمن۔ تو یہ والا بھی پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے تو اسی نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے کہ غور کرنے کی بات ہے، زندگی کا انجام موت ہے، امیر و غریب سبھی اس کی زد میں ہیں، مرنے والے کے اچھے کام اور اس کی محبتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ یعنی جیسے کہ نظم کا نام ہی ہے نا، غور غریبہ، یعنی غریب ہو یا امیر سبھی جو ہے ہمارا سب کا انجام جو ہے موت ہی ہے، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں، لیکن انجام جو ہے موت ہے، سبھی کو مرنا ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو ہے غور کرنے کی بات مکمل ہو گیا۔ اب اگلے ہمارا جو ہے سوالات، تو سوال نمبر جو ہے ہمارے 4 ہیں، چاروں سوالوں کے جوابات ہم دیکھ لیں گے، چاروں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غور غریبہ کے اشعار کس انگریزی نظم کا ترجمہ ہے؟ تو ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا نا، جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے اس میں پوچھا تھا نا کون سے نظم کا ترجمہ انگریزی کی۔ اس نظم کے اشعار انگریزی کے مشہور شاعر تھامس گرے کی مشہور نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ سے لیے گئے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، زمین میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں؟ زمین میں یعنی قبرستان میں امیر غریب، شاہ فقیر، صاحب ثروت یعنی جو صاحب ثروت ہے دولت مند وہ لوگ، اہل علم، فنکار، دستکار، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دفن ہیں۔ لوح تربت کسے کہتے ہیں؟ پتھر کا کتبہ، لکڑی یا کسی دھات سے بنا بورڈ جو قبر کے سرانے لگاتے ہیں، جس پر صاحب قبر کے کچھ کوائف درج ہوتے ہیں، کو لوح تربت یا لوح مزار کہتے ہیں۔ کون سال دہقاں کیا کہتا ہے؟ تو کون سال دہقاں نے ایک مزار کی طرف اشارہ کر کے مرحوم دوست سے کہا کہ ہم ان صاحب سے خوب واقف ہیں، وہ صبح سویرے یہاں سبززاروں میں سیر کرنے آتے تھے، گھاس پر چہل قدمی کرتے، نہر کے کنارے آبشاروں کا شور سن کر مسکراتے تھے۔ ایک دو روز جب وہ نہیں آئے تو تیسرے دن دیکھا کہ ان صاحب کا جنازہ لے کر کچھ لوگ آ رہے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ انہیں کسی دوست کی تلاش تھی، پتہ چلا کہ ان کا وہ دوست خدا ہے۔ اب ان کے نیک و بد کا کیا ذکر کریں، خدا ان سب باتوں سے واقف ہے، خدا سب باتوں سے واقف ہے نا، اسی پر روشن ہے کہ ان کی کیا توقعات تھیں اور کس بات کا اندیشہ تھا۔ یعنی اللہ جو عالم الغیب ہے نا، غیب کا علم اللہ کو معلوم ہے، سبھی باتوں کے راز جانتا ہے۔ تو ہمارے چاروں جواب یہیں پر مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیے چاروں جوابات مکمل ہو گئے۔ ہمارا عملی کام، نظم کے کسی ایک بند کو زبانی یاد کیجیے۔ تو یہ نظم کا ایک بند زبانی یاد کیجیے، بہت اچھی سی نظم ہے، عبرت آموز نظم ہے نا، کہ ہمیں یہ نظم پڑھ کر تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ایک دن جانا ہے، کوئی آگے جاتا ہے، ہمارا انجام بھی موت ہی ہے نا، غریب ہو امیر ہو، اچھے کام کرنے والے ہوں، صاحب دولت مند ہو، ہنر مند ہو، کوئی بھی ہو، سبھی کا انجام جو ہے موت ہے۔ تو یہ عبرت آموز نظم ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو کسی ایک بند کو یاد کر کے زبانی اپنی کلاس میں سنائیے، اپنے استاد کو سنائیے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز ہوں ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔